اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ المولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ہریرہ ان قتلت او فرقت لا تشرک باللہ۔ معزز سامعین کرام، عزیز دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ جب کوئی آدمی مرتا ہے تو مرنے کے بعد ان کے رشتہ داروں سے ان کا تعلق ختم نہیں ہوتا، یہ تعلق مرنے کے بعد بھی قائم رہتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ مرنے والا جب مرتا ہے تو ان کے مرحومین جتنے بھی ان کے رشتہ دار خاندان ہیں وہ کہتے ہیں کہ جلدی سے میرے پاس آ جاؤ، تمہیں دیکھے ہوئے بہت دن ہو گیا۔ وہ نیک ہوتا ہے تو ان کا استقبال کرتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے اور اپنے قریب میں اسے بیٹھاتا ہے، اور جب بد ہوتا ہے تو ان کا استقبال کر کے ان کا پیچھا چھوڑ دیتا ہے کہ تم نے دنیا اپنی اجاڑ لی ہے، اس لیے ہم سے دور ہو جاؤ۔ اور قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ۔ جب آدمی مرتا ہے تو قیامت کے دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے دور بھاگے تاکہ ہم سے کوئی حقوق نہ مانگے، حقوق کا سوال نہ کرے۔ لیکن جو نیک آدمی ہے انہوں نے اولاد کو نیک صالح بنایا ہے، نمازی، دیندار اور شریف بنایا ہے، امانت دار اور وفادار بنایا ہے، تو وہ دور نہیں بھاگے گا، بلکہ وہ کہے گا کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، مجھے ان کے قریب کر دیجئے اور اے اللہ اسے عزت کا جوڑا پہنا دیجئے۔ یہ ان کو اپنے قریب لانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن گنہگار آدمی اپنے رشتہ داروں سے دور بھاگیں گے تاکہ ہم سے حقوق کا سوال نہ ہو۔ تو مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ عالم برزخ کا ہے، اور اس کے بعد جو زندگی آئے گی وہ آخرت کی ہے، اور دنیا کی زندگی یہ دنیاوی زندگی ہے۔ تو دنیاوی زندگی سب سے چھوٹی زندگی ہے، اس کے بعد کی زندگی عالم برزخ کی ہے جو میڈیم ہے، بیچ کی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی یہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی۔ برزخ کا مطلب آتا ہے پردہ کرنا، یعنی دنیا سے بھی پردہ اور آخرت سے بھی پردہ، دونوں کے درمیان دیوار لگی ہوئی ہے، اور بیچ میں ایک زندگی ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ نہ تو اس کا تعلق دنیا سے ہے، نہ اس کا تعلق ڈائریکٹ آخرت سے ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی تمام روحوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، میدان محشر میں لایا جائے گا، تو اس وقت سارے لوگوں کو دکھایا جائے گا، اولین آخرین ایک مجلس میں ہوں گے اور سارے لوگوں کے ان کے نام اعمال ان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا کہ تمہاری زندگی دنیا کی کیسی تھی۔ یہاں پر ٹھہر کر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کیسی بنانی چاہیے۔ قیامت کے دن جس زندگی پر رسوائی ہو، افسوس ہو، شرمندگی ہو، ایسی زندگی، یا ایسی زندگی کہ جس پر اللہ تبارک تعالیٰ چہرے پر نور ڈال دے اور فرشتہ اہلا و سہلا و مرحبا کر کے استقبال کرنے کے لیے آئے، اور جنت کا فرشتہ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول کر کے ان کو خوش آمدید کہے، کیا ایسی زندگی ہمیں بنانی چاہیے؟ دونوں میں فرق ہے، ایک جہنم والی زندگی ہے اور دوسری جنت والی زندگی ہے، اور دونوں کو ہم قریب سے سمجھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر دو فرق آئے گا۔ ایک فرق یہ ہے کہ ایک طرف شریعت کے ماننے والے ہوں گے اور دوسری طرف کلچر کے ماننے والے ہوں گے۔ کلچر، سماجی اخلاق، سماجی طور طریقے۔ اگر کوئی مسلمان کلچر پر چل رہا ہے تو ان کو نجات نہیں ملے گی، اور وہی مسلمان شریعت پر چل رہا ہے تو شریعت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائیں گے۔
کلچر اور شریعت میں فرق کیا ہے؟ کلچر تھوڑی دیر کے لیے زمانہ جاہلیت میں ہم جاتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں بعثت نہیں ہوئی، اس سے پہلے دنیا کا یہ حال تھا کہ کسی بھی ملک کے اندر نظامی جمہوری ملک نہیں تھا۔ ملک کو چلانے کے لیے کوئی بہترین نظام، اصول اور ضابطہ نہیں تھا، بلکہ لوٹ کر گھسوٹ کر ان کے جہاز کو لوٹ کر اس بستی میں حملہ کر کے ایسے ہی لوگ نظام چلاتے تھے۔ خود ہمارے ملک کا جب محمد بن قاسم اس ملک میں نہیں آئے تھے، راجاؤں کی حکومت تھی، تو وہ لوگ اسی طرح سے حکومت کرتے تھے۔ ان کے جہاز کو لوٹ لیا، کسی کے کشتی کو لوٹ لیا، کوئی مسافر جا رہے ان کو لوٹ لیا۔ اس طرح سے ملک کا نظام چلتا تھا، کوئی سسٹم ملک چلانے کا نہیں تھا۔ جو سسٹم صحیح طریقہ ہے نظام چلانے کا، وہ اسلام کا دین، وہ اسلام نے ہی دیا۔ چاہے جہاں دیکھنا چاہیں، جس سیرت کی کتاب میں دیکھنا چاہیں، جس تاریخ میں جانا چاہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، وہیں پہنچنا پڑے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دو ملک تھا جو سب سے سپر پاور تھا، ایک ایران اور دوسرا روم۔ آج امریکہ اور روس سب سے زیادہ سپر پاور مانا جاتا ہے، امریکہ اور روس۔ اس زمانے میں ایران اور روس، ایران اور روم یہ دونوں سب سے سپر پاور تھا، اور ان دونوں ملک کا کوئی نظام نہیں تھا، بلکہ ان کے ملک کے اندر یہ نظام تھا کہ کسی غریب سے مزدوری کرایا جاتا تھا، اور وہ مزدور 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال تک مزدوری کرتا، کبھی کھانے کے لیے گھر کے لیے پیسہ مانگتا تو 10-20 روپے دے دیا جاتا تھا، ان کو ان کی مزدوری نہیں ملتی، اور اگر ان سے اپنا حق مانگا جاتا تو ان کو پٹائی بھی کرتے تھے اور اپنی مزدوری سے ان کو نکال بھی دیتے تھے۔ اس طرح سے مزدوروں کے اوپر ظلم ہوتا تھا، اور اگر کسی ملک سے لڑائی ہو جائے تو ان کے مردوں کو غلام بنایا جاتا تھا، ان کے عورتوں کو باندی بنا لیا جاتا تھا، اسی باندی سے کام لیتا تھا، ان کے ساتھ رات گزارتا تھا، ان کے مردوں کو غلام بنا کر کے رکھا تھا۔ اور اسی طرح سے جو خود کی بیوی ہے، وہ بیوی اگر ماہواری کے ایام میں پہنچ جائے تو ان کو گھر سے باہر نکال دیا جاتا تھا، دروازے کے اندر نہیں آ سکتے، ان کے ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا نہیں کھاتے تھے، حد سے زیادہ ان پر ظلم کیا جاتا تھا۔ اور خود مکہ المکرمہ کا یہ حال تھا کہ خانہ کعبہ کے اندر کیا رکھے ہوئے تھے وہ آپ سب کو معلوم ہے۔ مکہ المکرمہ کے اندر جب لڑکی پیدا ہوتی تو انہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور مصر کی یہ تاریخ ہے کہ جب وہاں کوئی لڑکی جوان ہو جاتی تو بناؤ سنگار کر کے، زیب و زینت کر کے، اس کو بیل چڑھا کر کے مصر کے دریا میں بہا دیا جاتا تھا۔ اس طرح کے سنسار ملک کے اندر تھا، مردوں کو غلام بنانے کا رواج، عورتوں کو باندی بنانے کا رواج، لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کا رواج، لڑکی جوان ہو جائے کسی طرح سے بچ جائے تو بلی چڑھا دیا جاتا تھا ان کو، اور مردوں سے مزدوری کرایا جاتا تو ان کی مزدوری نہیں دی جاتی تھی۔ یہ تھا ان لوگوں کا کلچر۔ اس کلچر پر اگر ہم چلتے ہیں تو یہ ہماری شریعت نہیں بنے گی، یہ ہماری شریعت نہیں بنے گی۔ تو لہٰذا ان لوگوں کی کلچر کو اسلام آنے کے بعد ختم کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رمضان کا روزہ کوئی جان بوجھ کر توڑ دیتا ہے تو ان کا کفارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رکھا کہ ایک غلام کو وہ آزاد کرے۔ اسی طرح سے اگر کوئی جھوٹی قسم کھا لیتا ہے، جھوٹی قسم کھا لیتا ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ ایک غلام کو آزاد کرے۔ سب سے پہلا غلام کو آزاد کرے، نہیں ہے تو کپڑا دے، کھانا دے، یہ بات کی بات ہے، وہ بھی نہیں 3 دن کا روزہ رکھے۔ تو بہرحال سب سے پہلے غلام کو آزاد کرنے کا جو حکم اسلام نے جاری کیا ہے وہ صرف اس لیے کہ غلامی کی جو زنجیر میں لوگ جکڑے ہوئے تھے، ایک اچھے آزاد انسان کو جو قید میں رکھا گیا تھا، اس قید سے ان کو آزاد کرنا اسلام کا مقصد تھا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ جس
بچی کو زندہ دفن کیا جاتا ہے، کل قیامت کے دن ان کو اٹھایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کس جرم کی وجہ سے تمہیں زندہ دفن کیا جاتا تھا؟ تو اس دن ظالم ماں باپ کو اور جو وہاں کے سردار ہیں جو ان کو زندہ دفن کرواتے تھے، ان کے ساتھ سخت سے سخت عذاب کا برتاؤ کیا جائے گا۔ تو لہذا زندہ دفن کرنے والے لڑکی کو بھی اس مظلوم بننے والی عورتوں کو ان کو آزادی دی، ان کو زندگی دی۔ اور اسی طرح سے جس لڑکیوں کو بنو سنگار کر کے مصر کے دریا میں بہا دیا جاتا تھا، جب عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کا گورنر بنے، وہاں کے فاتح بنے، تو انہوں نے خط لکھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہا کہ اے امیر المومنین، یہاں کا یہ دستور، یہ رواج ہے کہ یہ دریا اس وقت تک نہیں بہتی ہے جب تک کسی لڑکی کو بلی نہیں چڑھایا جاتا ہے، ان کے نام ان کو قتل نہیں کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خط لکھا اور کہا کہ ان کو اس دریا کے آغوش میں دفن کر دو۔ اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اے دریا، اگر تو اپنے حکم سے چلتی ہے تو چل، اور اگر اللہ کے حکم سے چلتی ہے تو ہمیشہ چلتی رہا، اگر اپنے حکم سے چلتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، چلو یا نہیں چلو اس سے ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو یہ بات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط میں لکھی اور لکھ کر کے اس دریا کے آغوش میں ڈال دیا، اور وہ دریا ہمیشہ کے لیے رواں دواں ہو گئی، ہمیشہ کے لیے وہ دریا چلنے لگی۔ تو اب اس کے بعد کیا ہوا؟ نوجوان لڑکیوں کو بھیٹ چڑھانے سے محفوظ کر دیا گیا۔ تو اسلام ہر موڑ پر انسانوں کو ایک نئی زندگی دیا ہے۔ اسلام نے ہر موڑ پر انسانوں کو ایک نئی زندگی دیا ہے۔ آج تو دنیا کی ٹیکنالوجی ذہنیت رکھنے والے انسان یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو قید میں ڈال دیا ہے، گھر میں بند کر کے رکھ دیا ہے۔ کوئی ان سے پوچھے کہ اسلام نے ہی عورتوں کو زندگی دی، اسلام نے ہی عورتوں کو زندگی دی، ورنہ عورتوں کے سروں پر ہاتھ رکھنے والا کون تھا؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے باپ یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کا پیغام دینے کے لیے گئے تو ان کے ہاتھ میں چھوٹا سا بت رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، اپنے ماں باپ کی قربانی کو بھول گئے، اپنے ماں باپ کے احسان فراموش ہو گئے اور تم چلے گئے محمد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ ڈال کے۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان ایسی بات نہ کہیے، میرے محمد کو آپ کچھ کہتے تو میرے دل کو چوٹ لگتی۔ کہا کہ اپنے ماں باپ کو ستا کر کے اور محمد کے ہاتھ میں تم نے اپنی زندگی لے لی، یہ بہت بڑا ظلم کر رہے ہو۔ انہوں نے ہاتھ مارا اور ان کے ہاتھ میں جو بت رکھا ہوا تھا وہ گر کے چکناچور ہو گیا۔ کہا کہ نعوذ باللہ، کتنا بڑا گناہ کر دیے تم، بہت بڑا تم نے گناہ کیا، ہمارے خداؤں کو تم نے توڑ دیا ہے، ایسا کیا ویسا کیا، بہت سارا گالی دیا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، جو ہاتھ سے گر کر ٹوٹ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو ہاتھ سے گرنے کے بعد خود اپنی حفاظت نہ کر سکے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ابا جان، جب جہالت میں ہم لوگ جی رہے تھے تو لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، لڑکیوں کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا، اسے انسانیت کا کوئی درجہ نہیں ملا تھا۔ ہم محمد پر ایمان لائے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ جو مرد کا حق ہے وہی عورت کا بھی حق ہے، جتنا مردوں کو تعلیم ضروری ہے اتنی عورت کو بھی تعلیم ضروری ہے، جو عزت مردوں کو ہے وہی عزت عورتوں کو ہے۔ اس میں ظلم کی کون سی بات ہے، اس میں جہالت کی کون سی بات ہے، اس میں ناانصافی کی کون سی بات ہے؟ اے ابا جان، ہمارے نبی تو ہمیشہ اچھی بات کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کی بات مانتے ہیں۔ تو فوراً ان کی ماں روتے ہوئے کہا کہ بیٹا، آج اگر وہی حکم وہی قانون رہتا تو ہم بھی آج تمہاری ماں نہیں ہوتے، ہم بھی آج تمہاری ماں نہیں ہوتے، ہم بھی قتل کر دیے ہوتے یا ہم بھی زمین کے نیچے دفن کر دیے ہوتے۔ کسی طرح سے بچ بچا کر کے ہم کو جنگلوں میں پالا ہے، جنگل میں پال کر جب جوان ہوئے تو تمہارے باپ سے میری شادی ہوئی اور اس کے بعد تم بڑے ہوئے ہو۔ اگر اسی روش پر چلتے، اسی کلچر پر چلتے تو آج میں جوان نہیں ہوتی، آج میری شادی نہیں ہوتی اور تم میرا بیٹا نہیں ہوتے، یہ ہمارا شوہر نہیں۔ کتنی دکھ کی بات۔ اور ماں باپ کے سامنے میں اس کی بیٹی کو دفن کر دیا جائے تو اندازہ لگائیے کیسی تکلیف ہوتی ہو۔ جو صاحب اولاد ہے وہ اس تکلیف کو سمجھ سکتے ہیں۔ حقیقت میں وہ کلچر بہت اجڑا ہوا تھا،
اسی لیے تاریخی کتابوں نے لکھا ہے جلی ہوئی عرب جو خاص دھوپ کی شدت میں جل جاتا ہے اور بالکل مرجھا جاتا ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے مکہ اور مدینہ اور اطراف عرب کے اندر کلچر، سماج، اخلاق، معاشرتی زندگی کے اعتبار سے وہ لوگ بالکل گر چکے تھے، بالکل جل چکے تھے، ان کے اندر کوئی زندگی کی رونق باقی نہیں تھی۔ ایسے دور میں اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ ابھی 2 دن پہلے سعودیہ سے میرے پاس ایک فون آیا، انہوں نے کہا کہ حضرت ہم سعودیہ اور ہندوستان دونوں جگہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو زمین آسمان کا فرق معلوم ہوتا ہے۔ ہم نے کہا کیا فرق ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے مسلمان کلچر پر چلتے، اسلام پر نہیں چلتے۔ کیا کہا؟ وہاں کے مسلمان کلچر پر چلتے، اسلام پر نہیں چلتے۔ ہم نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا کہ جب مسلمان پیدا ہوتا ہے تو ان کے کانوں میں اذان دیا جاتا ہے، ایک کان میں اقامت کہی جاتی، یہ اسلام ہے، اور اس کے بعد جیسے گھر آتا ہے تو چھٹی منایا جاتا ہے، اور یہ چھٹی مسلمان اسلام کا مذہب نہیں ہے، یہ کلچر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کا نہیں، یہ غیروں کا کلچر ہے، اور اس میں جو کام کیا جاتا ہے وہ سب ہندوانہ رسم و رواج ہے۔ تو لہذا ایسا کام مسلمان کرے تو پھر دونوں میں فرق کیا رہ جائے؟ اس کے بعد انہوں نے کہا جب عقیقہ ہوتا ہے تو ہمارے یہاں ایک بکری لاتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، اپنے پڑوسی کو کھلا دیتے ہیں، لیکن آپ کے یہاں جب عقیقہ ہوتا ہے تو جب تک پورے بستی کو نہیں پوچھتے ہیں، ہر آدمی ایک دوسرے کو تھو کرتا ہے، ہر آدمی دوسرے کو کہتا ہے تم نے اپنی دعوت میں مجھے نہیں بلایا تو لہذا ہم بھی شادی کا کارڈ تمہارے یہاں نہیں دیں گے۔ یہ ایسا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب شادی کی تاریخ طے ہوتی ہے تو لڑکے والے پہلے سے ہی 5 لاکھ ڈیمانڈ کرتے ہیں، 7 لاکھ ڈیمانڈ کرتے ہیں، 10 لاکھ ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں جہیز کا تصور نہیں، ہمارے یہاں جہیز کا تصور نہیں۔ اور اس کے بعد کہا کہ اس 5 لاکھ روپیہ ڈیمانڈ پورا نہ ہونے پر رشتہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ شادی مقصد نہیں، مقصد روپیہ لینا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد روپیہ لینا ہے۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ اسی طرح سے جب مرتے ہیں تو مرنے کے بعد چاہے خاتون کی موت کیوں نہ ہوئی ہو، دیکھنے کو ملتا ہے کہ مرد حضرات پورے بستی کا جا کر کے ان کا دیدار کرتے ہیں۔ ہم نے ویڈیو کالنگ پہ بات ہو رہی تھی، ہم نے سب سے پہلے ان سے کہا کہ یہ ہمارے ہندوستان کا کلچر نہیں، کچھ نہ کچھ اس سے مشابہت ہے، لیکن سب سے پہلا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کے چہرے پر داڑھی نہیں، آپ کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، کس اسلام کی آپ بات کر رہے ہیں؟ قص الشارب وإعفاء اللحیہ، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ داڑھی کو بڑھائیے، مونچھوں کو کتروائیے؟ آپ کے چہرے پر داڑھی کیوں نہیں؟ پھر ہم نے ان سے کہا کہ آپ جو پینٹ پہنے ہوئے ہیں، شرٹ پہنے ہوئے، یہ آپ کا کلچر ہے کہ آپ کا اسلام ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ اسلام میں کیا یہ کپڑا پہننا شرعی حکم ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر ہم نے کہا کہ دیکھیے یہ ملی جھولی بھگت ہے، یہ ہمارا ہندوستان ہو یا سعودیہ ہو، آج سعودیہ کے اندر فلم ہال کیوں بن رہا ہے؟ سعودیہ میں عورتوں کو مارکیٹنگ کرنے کا حکم کیوں دے دیا گیا؟ کیا وہاں سے اسلام کی ابتدا نہیں ہوئی؟ کیا وہاں بیت اللہ شریف موجود نہیں ہے؟ کیا وہاں کی گلیوں میں قرآن نازل نہیں ہوا؟ کیا وہاں کی گلیوں میں آیت الکرسی نازل نہیں ہوا؟ 70,000 فرشتے جس کو لے کر کے آئے ہیں۔ آپ اس سماج میں، اس ماحول میں، اسلامی نظام کے اندر آپ نماز چھوڑ رہے ہیں، آپ کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، آپ کا لباس اسلامی نہیں ہے، اور آج آپ ہم کو تھوک رہے ہیں۔ یاد رکھیے جب تک ہر انسان یہ عہد نہ کر لے، عزم نہ کر لے کہ ہم کو خود کو سدھرنا ہے، تو دوسرے کو ہم کبھی نہیں سدھار سکتے، دوسرے کو نہیں سدھار سکتے۔ میرے بھائیوں، انہوں نے جو باتیں کہی ہے
یہ بھی بات ماننے والی، یہ بھی بات ماننے والی ہے۔ 6 تاریخ کو چھٹا دن جو ہم لوگ چھٹیاں کرتے ہیں، اپنے گھر میں سب کو کہیے چھٹی منانا اسلام میں نہیں، چھٹی کا ثبوت اسلام میں نہیں ہے۔ 7ویں دن بچے کا نام رکھیے اچھا سے اچھا، اور اگر مٹھائی وغیرہ بانٹنا ہو تو خوشی میں آپ بانٹیے، کوئی حرج نہیں، کوئی اعتراض نہیں۔ اور پھر بچے کے نام پہ 7ویں دن عقیقہ کر لیجیے، جتنی وسعت ہے اتنا ہی کیجیے۔ اسلام نے یہاں تک راحت دیا ہے، اگر کوئی غریب ہے 2 خصی اس کے پاس 2 بکری کی وسعت نہیں ہے تو 1 خصی ذبح کر لے، 1 بکری ذبح کر لے، تب بھی عقیقہ ادا ہو جائے، تب بھی ادا ہو جائے گا۔ غریب ہے، وسعت نہیں ہے، لڑکا پیدا ہوا ہے، لڑکا میں 2 خصی ہے، 2 بکری ہے، اور لڑکی میں 1 ہے، اگر وسعت طاقت نہیں ہے 1 ہی کر دیتے ہیں تو بھی ادا ہو جائے گا۔ اسلام میں زور زبردستی نہیں ہے، اسلام میں زور زبردستی نہیں، اسلام اس کی وسعت سے بڑھ کر کسی پر حکم لاگو نہیں کرتا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اسلام سب سے پیارا مذہب ہے، اسلام سب سے پیارا مذہب ہے۔ یہ انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، کوئی بھی زندگی ہو، اسلام بالکل صاف شفاف رہنے کا حکم دیتا ہے، بالکل صاف شفاف زندگی کو پسند کرتا ہے۔ لہذا ہم شریعت کو پڑھ کر کے عمل کریں، شریعت کو سن کر کے عمل کریں، کلچر کو ترجیح نہ دیں کہ ہمارے سماج میں یہ ہو رہا ہے تو ہم بھی دیں گے، ہمارے سماج میں یہ ہو رہا ہے تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مسلم بھائی ہر ان لوگوں کے تہوار پر ہاردک شبھا منائی جا کر پیش کر رہے ہیں، مبارکبادی پیش کر رہے ہیں۔ میں آپ سے چپکے سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ کا کلچر، آپ کی عادت جو ہے گوشت کھانے کی، یہ آپ کا کلچر، اگر کوئی بھی آپ کو مبارکبادی پیش کر دے تو ہم کو بتا دیجیے کیا کر سکتا ہے؟ ہمارا کوئی برادر آپ کو مبارکبادی پیش کر سکتا ہے؟ جس چیز کو آپ پسند کرتے ہیں لیکن وہ پسند نہیں کرتا، مذہبی طور پر ان کے لیے بہت ہی کٹر بندی ہے، بہت زیادہ ان کو ظالم سمجھتا اس آدمی کو جو گوشت کھاتا ہے، کیا کھانے کی وجہ سے وہ آپ کو مبارکبادی پیش کر دے گا؟ نہیں کرے گا، لیکن وہ ہزاروں لاکھوں خداؤں کے سامنے پوجا کرنے کے لیے جاتا ہے، آپ اس کو مبارکبادی پیش کر رہے ہیں۔ یہ آپ کا اسلام ہے، یہ آپ کا مذہب ہے۔ ہاں، اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کسی بھی چیز کا ساتھ دے رہے ہیں مبارکبادی پیش کر کے، مبارکبادی پیش کر کے آپ اس کا، اس مذہب کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اور جو بھی ساتھی بنے گا کسی بھی کلچر کا، کسی بھی مذہب کا، من تشبہ بقوم فہو منہم، اللہ کے نبی نے فرمایا جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن اس کا حشر، اس کا انجام اسی قوم کے ساتھ۔ چاپلوسی دین کا نام نہیں، اسلام چاپلوسی کا نام نہیں ہے، اسلام خودداری کا نام ہے، اسلام بہترین طریقے کا نام ہے۔ اسی لیے آج سے 1500 سال پہلے ہی اسلام نے کہہ دیا، جس وقت شبہ کا اندیشہ تھا، جس وقت ان کا زور اور غلبہ تھا، جس وقت لوگوں کو مارتا تھا، کاٹتا تھا، باندھتا تھا اور کہتا تھا 6 سال تم میرے خداؤں کی عبادت کرو، 6 مہینہ ہم کریں گے، 1 سال تم کرو، 1 سال ہم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے ہے، ان کا دین ان کے لیے ہے، تمہارا دین ان کا دین نہیں، ان کا دین تمہارا دین نہیں۔ پھر ہم کیسے اس میں مشابہت اختیار کر سکتے ہیں؟ پھر ہم کیسے اس میں گھل مل سکتے ہیں؟ ایک طرف کفر ہے، ایک طرف اسلام ہے، دونوں میں مطابقت کیسے ہو سکتی؟ ابھی ایک جنازہ ہوا، جنازہ میں گئے ہوئے تھے، میت رکھا ہوا، مولانا کو بلا کر کے لایا گیا، جنازہ پڑھا دیجیے، لوگوں نے روک دیا، کہا جنازہ کی نماز نہیں پڑھا سکتے۔ پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ان کے گھر کا کوئی آدمی نمازی نہیں، کوئی آدمی نمازی نہیں ہے۔ سنجوگ سے وہاں 2-3 کو ہندو بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک ہندو بھائی نے کہا کہ مولانا کافر تو سمجھتے ہیں، کافر کس کو کہتے ہیں؟ ایک صاحب نے کہا کس کو کہتے بتائیے؟ کہا کہ دیکھیے مسلمان مسجد جاتا ہے، ہندو مندر جاتا ہے، جو نہ مسجد جائے
اور نہ مندر جائے وہ کافر ہے۔ کیا کہا؟ وہ ہم نے کہہ رہے ہیں، اسلام کی ترجمانی نہیں ہے، کیا کہا؟ وہ کافر ہے جو نہ مسجد جائے نہ مندر جائے۔ اور دیکھیے ان کے گھر والوں سے میت رکھا ہوا ہے، سب سے توبہ کروایا، معافی منگوایا کہ آج کے بعد ہم نماز پڑھیں گے، ہمارے گھر کا سارے افراد نماز پڑھے گی تب جا کر ان کے جنازہ کے لیے لوگ تیار ہوں۔ اور ہم لوگ سوچتے ہیں کہ بس نماز پڑھے یا نہ پڑھے ہم تو مسلمان ہیں نا، ہم تو چل جائیں گے قبرستان میں۔ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں پر پڑتی، 40 گھروں پر پڑتی، اور نماز چھوڑنا کوئی دین کوئی اسلام نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نماز کو اپنی زندگی بنائیے۔ مسلمان ہے تو مسلمان کو اپنے روح سے جتنی زیادہ محبت ہے اتنی زیادہ اس کو نماز سے مطلب ہونی چاہیے، کیونکہ اسلام لانے کے بعد نماز اس پر فرض ہے، نماز کے بغیر کوئی زندگی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔